الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت مطہرہ کو لے کر آئے ہیں، یہ اسلام بنیادی طور پر 5 اجزاء کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ ان میں سب سے اہم ترین اعتقادات یعنی عقائد ہے۔ عقائد کے لیے بولنا، لکھنا، سننا، سمجھنا، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ آن لائن یہ ہمارا دوسرا تخصص چل رہا ہے، اور ہم نے اس میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ کتب عقائد چند ایک پڑھا دی جائیں تاکہ عقائد کے عنوان پر کھل کر کام سامنے آ جائے۔ اس سلسلہ میں ہمارے تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں سب سے پہلے میری اپنی کتاب مختصر عقائد پر اسلامی عقائد، اس کے بعد کچھ طویل کتاب العقائد، اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی العقیدۃ الحسنہ، اس کی شرح، اس کا متن، پھر اس کے بعد حضرت امام نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عقیدہ نصفیہ، العقائد النصفیہ، اس کے بعد پھر امام طحاوی رحمہ اللہ کی العقیدۃ الطحاویہ، اور اس کے بعد اب ہمارے سامنے موجود الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل بھی اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر کئی ایک مرتبہ اس کتاب کو میں بحمد اللہ تعالیٰ آف لائن اور آن لائن علماء کرام کو پڑھا چکا ہوں، اور تفصیلی اس پر دروس دیے جا چکے الحمدللہ۔ اپریل 2019 کو دورہ تحقیق المسائل جو سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت ہوا، میں نے اس وقت اس کتاب کو وہاں پڑھایا۔ پھر اگست 2019 کو دورہ تحقیق المسائل کراچی، اس میں اس کو پڑھایا۔ پھر دسمبر 2020 کو آن لائن علماء افغانستان کو پڑھایا۔ پھر جنوری 2021 کو علماء ترکی کو الفقہ الاکبر میں نے پڑھائی۔ پھر فروری 2021 کو آن لائن علماء انگلینڈ، علماء امریکہ، علماء انڈیا، ان کو پڑھایا گیا۔ پھر جنوری 2023 اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے کہ اب یہ تقریباً 6ٹھی مرتبہ ہے کہ میں الفقہ الاکبر کا درس دے رہا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الفقہ الاکبر پر ہم نے تفصیلاً کام کیا ہے، اور اس کی مفصل شرح الحمدللہ اس وقت جو آپ کے سامنے موجود ہے، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ اور یہ مفصل شرح بحمد اللہ تعالیٰ تقریباً 470 صفحات کے لگ بھگ صفحات پر یہ مشتمل شرح ہے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے مختلف عقائد پر جو الفقہ الاکبر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذکر فرمائے ہیں، ان پر گفتگو کی جا چکی ہے۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں الفقہ الاکبر پر بات کرنے سے پہلے چند ایک ابتدائی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دے، تو اس کے بعد ہم کتاب کا متن پھر اس پر شرح تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سمجھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، ان کے حالات پر اختصار سے بات کر لیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام نعمان تھا، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام ثابت ہے، آپ کے دادا کا نام نعمان ہے، اور آپ کے پردادا کا نام مرزبان ہے۔ حضرت امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی، وفات 163 ہجری، وہ تاریخ بغداد میں، اور ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی الخیرات الحسان میں یہی ترتیب بیان فرمائی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا کا نام زوتا اور پردادا کا نام ماہ، یہ بھی آیا ہے،
لیکن جو سلسلہ سب ہم نے بیان کیے خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتے حضرت اسماعیل نے یہی بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ ورنہ امام صاحب کے دادا کا نام سوتا بھی آیا ہے اور پردادا کا نام مہبی ہے، لیکن جہاں تک ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت امام صلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ دادا نے اسلام قبول فرمایا تھا تو قبول اسلام سے پہلے ان کا نام سوتا ہوگا اور بعد میں نام بدل کر ان کا نام یہ رکھ دیا گیا ہوگا، یہ بعد میں نام بدل کر رکھ دیا گیا نعمان۔ اسی طرح مرزبان ممکن ہے ان کا ایک نام ہو اور ایک ان کا لقب ہو، دونوں باتیں ممکن ہے۔ بہرحال حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبانی، اپنا نام بھی نعمان ہے اور دادا محترم کا نام بھی نعمان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فارسی النسل تھے۔ حضرت کا جو آبائی تعلق کس علاقے سے تھا، بعض مورخین کہتے ہیں کابل سے تھا، بعض کہتے ہیں ترمذ سے تھا، بعض نے اور شہروں کے نام بھی لکھے ہیں، بعضوں نے بابل بھی لکھا ہے۔ تو حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آبائی شہر تھے وہ بابل ہو یا کابل ہو یا ترمذ ہو، جو کچھ بھی ہو، امام صلی رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل تھے اور اجمی تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خود پوتے اسماعیل جو امام صاحب بیٹے حماد کے بیٹے ہیں، ان کا بیان حضرت امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انا اسماعیل بن حماد بن النعمان بن ثابت النعمان بن المرزبان من ابناء فارس الاحرار، یعنی ابناء فارس سے تھے اور پھر یہ حر تھے، ان کے سلسلہ نسب میں کہیں بھی کبھی غلامی نہیں آئی۔ وہ خود فرماتے ہیں واللہ ما بقى علینا رق قط، کبھی بھی ہمارے خاندان کے اوپر کے بزرگوں میں کوئی بھی کبھی غلام نہیں رہا، آزاد تھے۔ اور یہ جو امام صلی رحمہ اللہ نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ غلاموں سے بھی لے سکتے ہیں، آزاد شدہ آدمی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو پیدائشی حر ہو اور اس کے نسب میں کوئی شخص غلام نہ ہو، وہ حریت کے ساتھ جو کام کرتا ہے وہ ہر کسی کے سامنے ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاندان جب مشرف اسلام ہوا تو ان کو رشتہ داروں کی جانب سے کچھ پریشانی آئی، اس لیے انہیں ہجرت کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت امام صلی رحمہ اللہ کے دادا جو نعمان تھے، یہ اپنا نقد اثاثہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شہر کوفہ تھا، وہاں آپ تشریف لائے، وہاں سے گزر ہوا، اور یہ شہر کوفہ وہ تھا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دارالخلافہ بنا چکے تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ جب شہر کوفہ دیکھا، دارالخلافہ دیکھا، وہاں کی برکات کو دیکھا، تو آپ نے مستقل پھر وہاں رہنے کا ارادہ فرما لیا اور وہاں آپ نے اپنی کپڑے کی تجارت کو شروع کر دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ دادا جو تھے نعمان، یہ امام سے والد ثابت، ابھی یہ چھوٹے تھے اور ان کا تذکرہ میں انشاءاللہ کروں گا، ان کی دعا کا نتیجہ حضرت علی کا۔ فی الحال جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پردادا جب دادا آپ کے نعمان جب یہ کوفہ کے اندر رہے، انہوں نے حضرت امام اعظم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں فالودہ پیش کیا۔ اور فالودہ کس موقع پر پیش کیا؟ یہ فارسیوں کا جو سال تھا، ان کی اپنا جو تقویم تھا، تو ان کے سال نو کا یہ پہلا دن ہوتا، سورج خط استوا پر ہوتا، دن اور رات برابر ہوتے، تو یہ ان کے سال کا جو پہلا دن تھا، اس دن یہ لوگ جشن مناتے، اور اس کے اندر یہ جشن میں جس طرح کھیل کود کھانا پینا ہوتی بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسی مناسبت سے علی المرتضیٰ رضی اللہ خدمت میں فالودہ بطور ہدیہ کے پیش کیا۔ حضرت امام ابو بکر خطیب بغدادی فرماتے ہیں وَالنُّعْمَانُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ابو ثابت هو الذي اهدى لعلی بن ابی طالب رضی اللہ الفالوزہ فی یوم النیروز، نیروز کا دن، ان کا جو نوروز کہتے تھے، نوروز کا دن جس کو عربی میں نیروز کہتے ہیں، تو انہیں اپنے سال نو پر فالودہ پیش کیا۔ تو علی رضی اللہ فرمان لگے نوروزنا کل یومن، ہمارا تو ہر دن ہی نوروز ہے۔ مطلب اس کا کیا تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ اسلام میں عید کے دن متعین ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ جو ایام ہیں وہ سارے ایام برابر ہیں، کسی بھی یوم کے اندر آپ ہدیہ دے سکتے ہو، کسی بھی دن میں ہدیہ دے سکتے ہو، ہمارا ہر دن ہی نوروز ہے، جب چاہے ہدیہ پیش کری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مقصد تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی تھی، اور شاید یہ دعا کا ثمرہ تھا،
جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شخص امام پیدا ہوا، فقیہ پیدا ہوا، مفسر، محدث، متکلم، ان صفات کا حامل شخص امت کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل بن حماد بن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت وہ فرماتے ہیں، ولد جدی فی سنت 80، میرے دادا حضرت ابو حنیفہ یہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وذهب ثابت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ صغیر فدعا له بالبرکہ، میرے دادا ثابت حضرت امام صاحب کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، فیہ وفی ذریتی، یعنی ثابت کے لیے اور ثابت کی اولاد کے لیے۔ وَنَحْنُ نَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَن يَكُونَ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فینا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا اللہ پاک نے ہمارے حق میں قبول فرما لی ہے۔ اس کو امام ابو بکر احمد بن علی نے تاریخ بغداد کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا کب ہوئے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تاریخ بغداد اور سیر اعلام النبلاء کے مطابق سن 80 ہجری ہے، اور آپ کا جائے ولادت شہر کوفہ ہے۔ آپ شہر کوفہ میں پیدا ہوئے سن 80 ہجری کو۔ جس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے، آپ ذرا کوفہ کا علمی مقام دیکھیں کہ کس شہر کے اندر وہ شخص پیدا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہر کوفہ کی تعمیر کا حکم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نے دیا ہے۔ اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک۔ اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر تھی اور آپ کا ارشاد تھا اور آپ کا حکم تھا شہر کوفہ کو تعمیر کرنے کا۔ اور شہر کوفہ تعمیر کس نے کیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، انہوں نے شہر کوفہ کو تعمیر کیا، یعنی حکم حضرت عمر نے دیا اور تعمیر سعد بن ابی وقاص سے کروا رہے ہیں۔ پھر اس شہر کوفہ میں کس قدر صحابہ تشریف لائے ہیں؟ امام احمد بن عبداللہ بن صالح العجلی الکوفی رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، تاریخ الثقال العجلی میں فرماتے ہیں، نزل الکوفۃ 1500 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1500 صحابہ کرام شہر کوفہ میں آئے۔ اور اس کی کچھ تفسیر تابعی کبیر فقیہ عراق امام ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود رحمہ اللہ وفات 96 ہجری، الطبقات الکبریٰ لابن سعد وہ فرماتے ہیں، حبت الکوفۃ 300 من صحاب شجرہ و70 من اہل بدر، اس میں 300 صحابہ کرام وہ تھے جو اصحاب الشجرہ، جو بیعت رضوان میں تھے، حدیبیہ کے موقع پر 300 وہ تھے، اور 70 بدری صحابہ یہاں اس شہر کے اندر آئے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس شہر کا ماحول کیا ہوگا۔ پھر یہ شہر کوفہ وہ تھا کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مستقل دارالحکومت اور دارالخلافت بنا لیا تھا۔ پھر یہ شہر وہ تھا، اللہ اکبر، حضرت علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، الامصار ذوات الاثار للذہبی فرماتے ہیں، الکوفۃ نزلہا جماعت من الصحابہ کابن مسعود و عمار بن یاسر و علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ و خلق من الصحابۃ رضی اللہ عنہم۔ تو یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد، پھر اس کے بعد تابعین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی۔ فرماتے ہیں ثم کان بها من التابعین کعلقمۃ و مسروق و عبیدہ والاسود ثم الشعبی والنخعی والحکم بن عتیبہ و حماد و ابی اسحاق و منصور والاعمش و اصحابہم۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں۔ پھر یہ کوفہ وہ ہے کہ جہاں صحیح بخاری کے روات میں 300 سے زیادہ راوی صحیح بخاری کے وہ ہیں جو کوفہ میں رہنے والے تھے۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، شہر کوفہ کی اہمیت کو کن الفاظ سے بیان فرماتے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں، دخلت الی الشام و مصر والجزیرۃ مرتین وإلى البصرة 4 مرات وقمت بالحجاز 6 أعوام
بلا احصی کم دخلت الی الکوفہ، میں تحصیل علم کے لیے شام گیا ہوں، مصر گیا ہوں، جزیرہ گیا ہوں 2 مرتبہ، اور بصرہ گیا ہوں 4 مرتبہ، اور حجاز کے اندر رہا ہوں 6 سال۔ ولا احصی کم دخلت الی الکوفہ، اور کوفہ کتنی بار گیا میں مجھے یاد ہی نہیں ہے، مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کوفہ کتنی بار کیا ہوں۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہا کر ذرا بات توجہ سمجھنا۔ ایک غیر مقلد نے مجھ سے پوچھا، اور پوچھتے رہتے ہیں، میں کئی بار بتاتا ہوں، توجہ سے بات سمجھنا۔ دیکھیے، ایک ہے مدینہ منورہ اور ایک ہے کوفہ۔ ہم مدینہ منورہ کو اپنی منزل سمجھتے ہیں، اور کوفہ کو اس منزل کا دروازہ سمجھتے ہیں، راستہ سمجھتے ہیں۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیات الباب، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، اور جس نے شہر علم میں آنا ہے وہ دروازہ سے گزر کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو شہر علم مدینہ منورہ اور کوفہ کو دروازہ ہم نہیں، امام بخاری کی بھی یہ رائے ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، باقمت بالحجاز 6 اعوام، میں حجاز میں 6 سال رہا ہوں، ولا احصی کم دخلت الی الکوفہ، اور کوفہ میں کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، حجاز میں رہنا یاد ہے، کوفہ میں جانا یاد کیوں نہیں؟ میں مثال دے کر ایک بات سمجھایا کرتا ہوں۔ بھائی ادارۃ النعمان میں مرکز اہل سنت والجماعت میں کوئی طالب علم پڑھتا ہے، اس سے پوچھو بیٹا یہاں کتنے سال سے پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے جی 8 سال پڑھا ہے۔ اچھا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے کتنی بار گزرے ہو؟ یہاں سے کتنی بار گزرے ہو؟ کہتے نہیں مجھے یاد ہی نہیں۔ تو اس کو منزل پہ رہنا یاد ہے اور دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری چونکہ حجاز کو منزل مانتے ہیں تو وہاں رہنا یاد ہے، اور کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں تو وہاں جانا اور گزرنا یاد ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں شہر کوفہ کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہمیت کو یعنی کس طرح تصنیف فرما رہے تھے۔ 300 راوی وہ ہیں جو یہاں کوفہ کے اندر موجود تھے۔ خلاصہ کیا ہے کہ کوفہ وہ شہر تھا جس کو تعمیر کا حکم حضرت عمر نے دیا، جس کو تعمیر سعد بن ابی وقاص نے کروایا، جس کے اندر 300 صحابہ اصحاب شجرہ بیت رضوان حدیبیہ والے آئے، جن میں 70 صحابہ اہل بدر آئے، صحابہ میں سے 1500 صحابہ یہاں پر آئے، تابعین کی بہت بڑی تعداد آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو اپنا دارالحکومت و دارالخلافہ بنایا۔ صحیح بخاری کے 300 راوی ایسے ہیں جو کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرۂ سبعہ جو 7 قرہ ہیں، ان قرۂ سبعہ میں سے 3 قرۂ کرام قاری عاصم، قاری حمزہ، قاری کسائی رحمہ اللہ یہ شہر کوفہ میں قیام پذیر تھے۔ آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ شہر کوفہ کس قدر علمی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ میں 1-2 باتیں یہاں پر عرض کرتا ہوں، بات توجہ سمجھنا۔ ایک غیر مقلد، میں اپنے واقعات پیش کرتا ہوں اور بات سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ایک غیر مقلد نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا امام مدینہ کا نہیں، تمہارا امام مکہ کا نہیں، تمہارا امام کوفہ کا کیوں ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہمارے امام کو مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، بلکہ کوفہ میں ہی پیدا ہونا چاہیے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ یہ غیر مقلد ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارا امام نہ مکی ہے نہ مدنی ہے بلکہ کوفی ہے، نہ امام مکہ میں پیدا ہوا نہ مدینہ میں پیدا ہوا، کوفہ میں پیدا ہوا، تمہیں وہ امام نہیں ملا جو مکہ میں پیدا ہوتا یا مدینہ؟ میں نے کہا نہیں، ہمارا امام کوفہ ہی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ کہا جی وجہ؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی، یہ دیکھو جو بڑا جہاں سے کام چھوڑ کے جائے، چھوٹا وہاں سے کام آگے لے کر چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، وہ مکہ سے چلے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر ان کے بعد چھوٹے ہیں، ابو بکر مدینہ سے کام کو لے کر چلے، پھر ابو بکر مدینہ سے گئے، عمر مدینہ سے کام کو لے کر چلے، حضرت عثمان مدینہ سے گئے، علی المرتضیٰ مدینہ سے کام کو لے کر چلے، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نہیں گئے بلکہ علی المرتضیٰ کوفہ سے گئے ہیں۔ وہاں دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر سب سے بڑے ہیں، علی چوتھے نمبر پر ہے، اور یہاں جو 4 فقہا ہیں، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، انہوں میں ابو حنیفہ سب سے بڑے ہیں، تو علی خلفۂ راشدین میں سب سے آخر میں، اور امام حنیفہ ائمہ اربعہ میں سب سے پہلے۔ تو جہاں سے آخری خلیفہ نے جانا تھا وہیں پر پہلے امام نے آنا تھا۔ تو
تو کوفہ علی کی جائے شہادت ہے تو ابو حنیفہ کی جائے ولادت ہے. جو آخری خلیفہ کی جائے شہادت ہے وہی پہلے امام کی جائے ولادت ہونی چاہیے. تو امام حنیفہ کو تو پیدا ہی کوفہ میں ہونا چاہیے تھا. یہ تو عقل و خرد کا تقاضا ہے. ہم کوئی انوکھی بات تو نہیں کرتے. بات توجہ سے بات فرمائیں. اچھا، ایک شخص کہتا ہے کہ تم ڈائریکٹ مدینہ کی بات نہیں کرتے، تم تو کوفہ کی بات کرتے ہو، وایا کوفہ جاتے ہو، اور ہم ڈائریکٹ مدینہ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہماری ترتیب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ. اللہ کے نبی مدینہ میں تھے اور علی کوفہ میں تھے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فمن اراد المدینہ تھا فلیات الباب، جو شہر آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، علی کوفہ میں. تو جس نے مدینہ جانا ہے وہ آیا کوفہ جائے. یہ ترتیب صرف ہم نہیں، امام بخاری بھی اسی کو تسلیم کر رہے ہیں. تبھی تو امام بخاری فرماتے ہیں واقمت بالحجاز ستۃ اعوام، میں حجاز میں 6 سال تک رہا. ولا احصی کم دخلت الی کوفہ، کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں، کیونکہ منزل میں رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا. تو امام بخاری بھی مدینہ کو منزل مانتے ہیں، کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں. ہم بھی مدینہ کو منزل مانتے ہیں اور کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں. میں بات سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں بھئی ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ بھی پہلی مسجد میں صف میں نماز پڑھے اجر بہت ملتا ہے. ایک نمازی وہ جو دروازے سے گزرتا ہے اور مسجد میں چلے صف اول میں جاتا ہے، ایک نمازی وہ جو دروازہ پھلانگتا ہے اور صف اول میں جاتا ہے. دونوں نمازی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ دروازے سے گزر کر صف اول میں جانے والا با ادب ہے، دیوار پھلانگ کر صف اول میں جانے والا بے ادب ہے. تو علی چونکہ کوفہ میں تھے جو شہر علم کا دروازہ ہے، نبی پاک مدینہ میں تھے جو شہر علم ہے، لہذا اس کو کراس کر کے جانا یہ بے ادبی ہے، اور وہ دروازے سے گزر کر جانا یہ ادب ہے. ہم چونکہ ادب والے ہیں اس لیے ہم کوفہ سے گزر کے جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو ہم خلاف عقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے مختصر سی بات کی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ امام صاحب کوفہ کے اندر پیدا ہوئے. اس وقت کوفہ کے شہر کی حیثیت کیا تھی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ آپ کے والد چونکہ ریشے کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، آپ نے اسی پیشے کو اختیار کیا. شروع میں آپ اسی کے اندر مصروف رہے، تجارت بھی کرتے رہے اور عبادات کے اندر مشغول بھی رہے. حضرت امام صاحب کا بہت بڑا کارخانہ تھا تجارت کرنے کے لیے، ریشم کا کپڑا بنانے کا. تو امام صاحب کی ابتدائی زندگی یہ تھی. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جب یہ علم سے وابستہ ہوئے تو خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابو عمر عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، کیا گھر وہاں چونکہ قریب تھا بازار سے، امام صاحب گزرتے رہتے تھے تو کہتے ہیں امام صاحب کے چہرے پر علم کے آثار دیکھے، ذہانت کے آثار دیکھے. تو حضرت امام شعبی نے پوچھا کہ دیکھو کوئی طالب علم ہے پاس، پوچھا کہاں کس کے پاس آتے جاتے ہو؟ کہا کس کے پاس؟ کسی تاجر کا نام لیا. تو شعبی نے کہا نہیں میں تاجر نہیں، میں علماء کی بات کرتا ہوں. تو امام صاحب نے فرمایا میرا تو علماء کے پاس آنا جانا نہیں، یہ بچپن کی زندگی تھی. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں تم علماء کے پاس جایا کرو. اللہ اکبر. خود فرماتے ہیں لم آن الاختلاف الی السوق آنیت الاختلاف الی العلماء فقلت قلیل الاختلاف الیہم. فرمایا میں تو علماء کے پاس کم ہی جاتا ہوں. فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کرو. وعلیک بالنظر فی العلم وجالسۃ العلماء فانی اراک فیکم یقظۃ وحرکۃ. قال فوقع فی قلبی من قولی فترکت الاختلاف الی السوق واخذت فی العلم فنفعنی اللہ بقولی. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت امام صاحب نے امام شعبی کی بات کو لیا، تجارت کو چھوڑا، علماء کے ساتھ مشغول ہو گئے اور امام صاحب کس مقام پر پہنچے. اس لیے تجارت میں وابستہ افراد بھی یہ بات کان کھول کے سنیں، آپ بھی علم میں آگے بڑھ سکتے ہیں، علم میں سبقت لے جا سکتے ہیں. ملازم بھی سنیں، علم میں بہت آگے جا سکتے ہیں. خود کو بڑا رکھیں. آج کی بات ہے، ممکن ہے میری گفتگو سن رہے ہوں، مجھے ملنے کے لیے ایک صاحب تشریف لائے جو ڈاکٹر تھے بڑی عمر کے، تو اپنے بچے کے لیے فرمایا جس نے مشکات تک پڑھا ہے میں چاہتا ہوں اس کے دورے کا انتظام. میں نے کہا ہمارا آن لائن دورہ حدیث چلتا ہے، آئندہ دورہ حدیث کے اندر بھی شرکت کر لے گا.
آج فقہ اکبر کا درس ہے، آپ بھی پڑھیں اور بیٹے کو پڑھائیں۔ پھر دورہ تحقیق المسائل ہے، آپ بھی پڑھیں بیٹے کو پڑھائیں۔ آئندہ سال بیٹے کو دورہ حدیث میں داخل کرائیں گے، آپ کو درجہ اولیٰ میں بٹھا دیں گے۔ ہمارا ڈاکٹر حضرات اور تجارت کے لیے 4 سال کا نظم موجود ہے، ہم اس میں آن لائن پڑھاتے ہیں اور اس کو عالم بناتے ہیں۔ آپ بسم اللہ پڑھیں اور نیت کریں۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ بھی علمی اعتبار سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ تجار کے لیے، پروفیسروں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، ملازمین کے لیے بھی ہم نے ایک علم دین حاصل کرنے کا بحمداللہ نظم بنا دیا ہے۔ مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، حتیٰ کہ بچوں کے لیے بھی ہم نے ایک ترتیب بنا دی ہے۔ بس آپ نے آگے بڑھنا ہے، نیت کرنی ہے اور علم حاصل کرنا ہے اور اس علم کو پھیلانا ہے۔ عقائد سیکھنے ہیں، پھر عقائد کو سکھانے ہیں۔ پوری امت میں عقیدے کی محنت کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، میرے اللہ نے چاہت۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پھر جو ابتدائی زندگی ہے تحصیل علم کی، اس میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم الکلام میں ایک یکتا تھے، مناظر، مبلغ اور علم الکلام کے بیتاج بادشاہ۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود حضرت امام ابو المؤید موفق بن احمد الخارزمی المکی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 568 ہجری، امام صاحب کے ارشاد نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت رجلا اوتیت جدلا فی الکلام، مطلب اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے علم الکلام کے اندر مہارت دی۔ فمضى دهر فی تردد وبی اخاصمہ اناصل، میں نے ایک مدت تک اس کے اندر کام کیا ہے۔ وکان اصحاب الخصومات والجدل اکثرهم بالبصرہ، کہتے ہیں کہ مناظرین اور علم الکلام میں بحث کرنے والے بصرہ میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ پھر فدخلت البصرة 29 مرہ، میں 20 مرتبہ، 20 سے زائد مرتبہ کیا ہوں۔ منها ما اقیم السنہ واقل واکثر وكنت قد نازعت طبقات الخوارج من الاباضیۃ والصفریۃ وغیرہ طبقات الحشویہ، یعنی ماں سے فرماتے پھر میں نے خارجیوں کے کئی طبقات سے گفتگو کی ہے، عباضیوں سے مناظرے کیے، صفریہ سے کیے اور طبقات حشویہ سے کیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ علم الکلام کے اندر امام صاحب نے بہت مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ امام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تمیمی البغدادی رحمہ اللہ، وفات 429 ہجری، کتاب اصول الدین میں فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مُتَكَلِّمِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابُ الْمَذَاهِبِ ابو حنیفہ والشافعی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جو فقہاء اور اصحاب مذاہب میں سے متکلم علم الکلام کے ماہر تھے۔ فَإِنَّ أَبَا حنیفہ لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ سَمَّاهُ كِتَابَ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ، پہلے امام حنیفہ ہیں، پھر امام شافعی بھی ہیں، اور امام صاحب نے الفقہ الاکبر اس عنوان پر کتاب بھی لکھی ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات آگے کریں گے، الفقہ الاکبر کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے علم الکلام کو حاصل کیا ہے اور علم الکلام کے اندر ایک مقام پیدا کیا ہے۔ علم الکلام میں پھر دشمنوں سے مناظرے کیے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ طولہ اور بہت بڑی قوت اور طاقت علم الکلام کے اندر حاصل دی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین بطور خاص میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت امام صاحب کے طرز انداز کو سمجھیں، علم الکلام کو سمجھیں، عقائد پہ پختگی حاصل کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہ محنت کو جاری رکھیں گے اور عقائد میں خود کو جس حد تک اللہ نے توفیق عطا فرمائی خود کو پختہ کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم بھی تھا اور پھر تابعی تھے۔ آپ کے تابعی ہونے کی حضرات نے تصریح فرمائی ہے، میں چند ایک عبارات پیش کرتا ہوں۔ مورخ علامہ ابو الفرج محمد بن اسحاق المعروف ابن ندیم 385 ہجری وفات، الفہرست ابن ندیم میں فرماتے ہیں وکان من التابعین لقی عدۃ من الصحابہ رضی اللہ عنہم، یہ تابعی تھے۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر القرطبی المالکی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری، جامع بیان العلم و فضلہ، فرماتے ذکر محمد بن سعد کاتب الواقدی ان ابا حنیفہ رآ انس بن مالک و عبداللہ بن الحارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ امام صاحب نے 2 صحابہ کی زیارت کی ہے، انس بن مالک، عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی کی۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ للذہبی، اس میں فرماتے ہیں ولد رضی اللہ عنہ و ارضاہ فی سنۃ 80 فی خلافت عبد الملک بن مروان بالکوفہ وذالک فی حیات جماعت من الصحابہ رضی اللہ عنہ وکان من التابعین لهم ان شاء اللہ باحسان فانه صح انه رأى انس بن مالک، کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تابعی تھے۔ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن ابراہیم بن احمد الازدی رحمہ اللہ، وفات 550 ہجری،
منازل الائمۃ الاربعہ میں فرماتے ہیں فابو حنیفہ ادرک الصحابۃ رضی اللہ عنہ فہو من التابعین، امام صاحب نے صحابہ کی زیارت کی ہے، ملاقات کی اور تابعین تھے۔ علامہ حافظ محمد بن یوسف صالح الدمشق الشافعی رحمہ اللہ وفات 942 ہجری عقود الجمال للصالحین میں فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ تعالی ان الامام ابا حنیفہ من رضی اللہ عنہ من التابعین وصح کما قال الحافظ الناقد ابو عبداللہ الذہبی انہ رأى انس بن مالک، یہ تابعی تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، حضرت علامہ محدث محمد ہاشم بن عبد الغفور السندی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1174 ہجری نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے 21 کے نام نقل فرمائے ہیں جن کا امام صاحب نے زمانہ پایا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت انس بن مالک، عمر بن حریث، عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن انیس، حضرت واصلہ بن اسقا، سہل بن سعد، سعید بن خلاد، محمود بن ربیع، محمود بن لبید، عبداللہ بن بصر، ابو امامہ باہلی، وابسہ بن معبد، ابو حدید ہرماس بن زیاد، مقدام بن مادی کرب، عتبہ بن عبد السلمہ، یوسف بن عبداللہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ، سعید بن یزید، ادا بن خالد، اکراش بن زویب رضی اللہ تعالی عنہم، 21 صحابہ۔ اتحاف الاکابر بمرویات شیخ عبد القادر اور محدث جلیل علامہ حسن حنبلی رحمہ اللہ وفات 1305 ہجری نے اس کے علاوہ 9 صحابہ مزید ذکر کیے ہیں کہ جن کا امام صاحب نے زمانہ پایا۔ حضرت اسد بن سہل، حضرت بصر بن ارطاد، حضرت طارق بن شہاب، عبداللہ بن ثعلبہ، حضرت عبداللہ بن حارث، عمر بن ابی سلمہ، قبیصہ بن زویب، مالک بن حویرث، مالک بن اوس رضی اللہ تعالی عنہم۔ تنسیق النظام مقدمہ مسند الامام الاعظم للحنبلی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ جن صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، میں وہ تو تھے جن کا زمانہ پایا، میں ان کے نام نقل کرتا ہوں جن کی آپ نے زیارت کی ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات 85 ہجری، عبداللہ ابن ابی اوفا الاسلمی رضی اللہ عنہ وفات 88 ہجری، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ وفات 88 ہجری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وفات 93 ہجری، عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی رضی اللہ عنہ وفات 97 ہجری، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ وفات 110 ہجری۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیکھا بھی ہے، صحابہ کے زمانہ بھی پایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بشارت نبوی ملاحظہ فرمائیں، امام صاحب کے آنے کا اشارہ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس کی خدمت میں تھے، آپ کی مجلس میں تھے۔ فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ، آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، اس میں قرآن کریم جب یہ آیت آئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، قرآن کریم میں هو الذی بعث فی الامیین، اللہ نے نبی کو امیین میں بھیجا، آگے فرمائے وآخرین، اور آخرین میں بھیجا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ آخرین کون ہیں؟ فلم یراجع حتی سال ثلاثا، 3 مرتبہ پوچھا۔ ہماری مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وضع رسول اللہ یدہ علی سلمان، اللہ کے نبی نے سلمان فارسی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالوا رجال او قال رجل من هؤلاء، صحیح بخاری حدیث نمبر 4897۔ حضرت فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی یہ لوگ اس کو وہاں سے بھی لائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھا۔ اچھا، ایک روایت میں لفظ ایمان کی بجائے دین کا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 2546۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان الدین عند ثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله، اگر دین ثریا ستارے تک پہنچ جائے تب بھی فارسی میں سے ایک شخص آئے گا جو وہاں سے بھی لائے گا۔ اور ایک روایت میں علم کا لفظ موجود ہے، اور یہ روایت حضرت امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 430 ہجری حلیۃ الاولیاء ابی نعیم میں نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان العلم منوطا بالثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس، اگر علم ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو فارس کے لوگ آئیں گے جو وہاں سے بھی علم کو لیں گے۔ اب دیکھو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی شافعی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری،
تبییض صحیفہ میں فرماتے ہیں قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ کی طرف بشارت دی ہے، امام صاحب کی بشارت دی ہے حدیث پاک میں، اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ شافعی عالم ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا، میں ذرا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھیں۔ ایک حدیث میں علم، ایک میں ہے دین، ایک میں ایمان۔ ایمان، علم، دین کوئی بھی ہو، فرمایا ثریا ستارے تک پہنچ جائے، فارسیوں میں سے ایک شخص آئے گا جو وہاں سے بھی علم کو، دین کو، ایمان کو لے آئے گا۔ اب حدیث میں 3 باتیں سمجھنا۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علم، ایمان، دین اگر ثریا ستارے تک بھی جائے تو فارسی نقش شخص وہاں سے اس کو لائے گا۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، فبئی مقتدیتم مہتدیتم، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کو حضور نے ستارہ فرمایا۔ نمبر 3، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ اب حدیثوں کو آپ ذرا ان سب باتوں کو جمع کریں۔ علم، دین، ایمان ثریا ستارے تک جائے، ثریا صحابی ستارہ، اور آخری صحابی 110 ہجری میں جا رہا ہے۔ فارسی شخص اس کو وہاں سے بھی لائے گا، اور ائمہ اربع میں سے فارسی واحد امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کیا مطلب؟ اگر ایک آخری صحابی رہ جائے جس کے پاس میرا دیا ہوا علم، دین اور ایمان ہو تو فارسی شخص اس کو حاصل کرے گا۔ اب ان کو ملائیں تو ملانے سے بات بڑے آرام سے سمجھ آتی ہے کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث پاک میں بشارت دی جا رہی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ذہن نشین رکھیں، میں نے ابھی بات آپ خدمت میں پیش کی ہے، متکلم تھے بہت بڑے، پھر متکلم ہونے کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے، محدث تھے بہت بڑے، محدث۔ امام صاحب کے محدث ہونے پر میں چند ایک حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات کھل لے۔ حضرت مصر بن قدام، وفات 153 ہجری، مناقب امام حنیفہ و صاحب الذہبی میں وہ فرماتے ہیں طلبت مع ابی حنیفہ الحدیث فغلبنا، ہم نے ابو حنیفہ کے ساتھ علم حاصل کیا، وہ ہم سے غالب ہو گیا۔ واخذنا فی الزہد فبرا علینا، پھر زہد و تقوی میں ہم مشغول، ابو حنیفہ ہم سے غالب ہو گئے۔ وطلبنا مع الفقہ فجاء منہ ما ترون، اور ہم مل کر فقہ پڑھتے تھے، اور فقہ میں اس کا مقام جو تم جانتے ہو، یعنی حدیث میں بھی تسلیم کیا کہ ابو حنیفہ ہم سے آگے تھے۔ امام ابو عبداللہ السویمری، امام موفق بن احمد المکی رحمہ اللہ اپنی سند سے امام حسن بن صالح سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان ابو حنیفہ شدید الفحص ناسخ من الحدیث والمنسوخ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ناسخ اور منسوخ پہ بڑی بہترین اور عمدہ گفتگو فرماتے۔ وَيَعْمَلُ بِالْحَدِيثِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ صحابی، اور جب ان کے بعد حدیث آتی تو عمل بھی کرتے تھے۔ وَكَانَ عَارِفًا بِحَدِيثِ أَهْلِ کوفہ، اہل کوفہ کی حدیثوں کے جاننے والے بھی تھے۔ کان حافظا لفعل رسول اللہ الاخیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری فعل ہوتا وہ بھی آپ کے علم کے اندر ہوتا تھا۔ اخبار ابی حنیفہ، مناقب موفق للمکی، مناقب موفق المکی۔ اچھا، اسی طرح امام موفق بن احمد مکی رحمہ اللہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں فربما وجدت الحدیثین ابی الثلاثۃ فآتیہ بہا، میں 2 یا 3 حدیثیں لیتا اور امام حنیفہ کی خدمت میں آتا، فمنہا ما یقبلہ ومنہا ما یردہ، آپ بعضوں کو لے دیتے اور بعضوں کو نہ لیتے۔ میں وجہ پوچھتا، ھذا لیس بصحیح اور لیس بمعروف، فرماتے حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث معروف نہیں ہے۔ میں نے پوچھا وما علمک بذالک، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا انا عالم بعلم اہل الکوفہ، میں اہل کوفہ کے علم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یعنی جب بھی امام ابو یوسف امام سے خدمت میں حدیث لاتے 2 یا 3، امام صاحب بتاتے ان میں آخری حدیث کون سی ہے، یہ بتاتے ہیں صحیح حدیث کون سی ہے، یہ بتاتے ہیں معروف حدیث کون سی ہے۔ تو یہ کام تو محدث کر سکتا ہے، عام آدمی کے بس میں اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ امام یحییٰ بن نصر بن حاجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، فرمایا عندی صنادیق من الحدیث فما اخرجت منها الا اليسیر الذي ينتفع به، مناقب الامام الاعظم للمکی، فرمایا میرے پاس احادیث کے صندوق ہیں
میں ان میں سے اتنی احادیث کو لے رہا ہوں کہ جن سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، عوام الناس کو نفع ہو۔ یعنی امام صاحب کے یہاں ذخیرہ حدیث پاک کا موجود تھا۔ امام محمد بن سما فرماتے ہیں انو ذکر فی تصانیفی نیفم و سبعین الف حدیث وانتخب الآثار من 40,000 حدیث من 40,000 حدیث۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ اپنی تصانیف میں 70,000 سے کچھ اوپر احادیث ذکر کی ہیں، اور اپنی کتاب الآثار 40,000 احادیث سے منتخب فرما کے آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ ابھی ہمارے موجودہ دور میں حضرت مولانا لطیف الرحمن قاسمی دامت برکاتہم ہندوستان کے فی الحال مقیم مکہ مکرمہ، ان نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی خدمت حدیث نقل کی ہے، 20 جلدوں پر مشتمل الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام اعظم ابی حنیفہ تحریر فرمائی ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ امام صاحب کا کتنا بڑا حدیث پہ کام ہوگا اور کتنا بڑا شخص محدث تھا۔ پھر حضرت امام اعظم حنیفہ اللہ بہت بڑے فقیہ تھے، ان کی فقاہت پر تو حوالہ جات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر شخص ان کی فقاہت اور فقیہ اور مجتہد ہونے کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ثقافت میں حوالے بھی دیتا ہوں، اصول بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت مؤرخ علامہ ابو الفرج محمد بن اسحاق المعروف ابن ندیم وفات 385 ہجری الفہرست ابن ندیم میں فرماتے ہیں وکان من التابعین لقی عدۃ من الصحابہ وکان من الورعین الزاہدین والعلم برا و بحرا شرقا و غربا بعدا و قربا تدوینہ۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب تابعی ہیں اور زاہد ہیں، اور امام صاحب کا علم بر و بحر، مشرق و مغرب، دور اور قریب تک پہنچا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی شافعی رحمہ اللہ وفات 476 ہجری اللمع فی اصول الفقہ للشیرازی فرماتے ہیں جملتہ ان الراوی لا یخلو اما یکون معلوم العدالہ او معلوم الفسق او مجہول الحال۔ راوی یا تو اس کی عدالت معلوم ہوگی، یا اس کا فسق معلوم ہوگا، یا مجہول الحال ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ فإن كانت عدالتہ معلومۃ کالصحابہ، اگر اس کی عدالت معلوم ہو جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ، وافاضل التابعین اور جیسے تابعین ہیں بڑے، واجلاء الائمہ اور جس طرح اجلہ آئمہ ہے کمالک سفیان و ابی حنیفہ، یعنی یہ اس پر فرماتے ہیں ولم آگے وجب قبول خبرہ ولم یجب البحث عن عدالتہ، ان کی بات کو قبول کرتے ہیں پھر اس پہ بحث نہیں کرتے عدالت کے بارے میں جن کی عدالت معروف ہو۔ اسی طرح امام برہان الدین ابو اسحاق ابراہیم بن عمر بن ابراہیم بن خلیل الجعبری رحمہ اللہ وفات 732 ہجری رسوم التحدیث فی علوم الحدیث میں فرماتے ہیں والعدالت یثبت بالنص فالصحابۃ کلهم عدول خلاف للمعتزلہ والقدریہ فی مباشر الحروب والاستفاضہ کالاربع۔ کہتے ہیں عدالت نصوص سے بھی ثابت ہوتی ہے اور عدالت شہرت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ شہرت جیسے ائمہ اربع، اس میں پہلے نمبر پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ میں نے کہا ان اصولوں کی روشنی میں تو ان کی ثقافت فرداً ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ جرح تعدیل کے حوالے جات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ائمہ جرح تعدیل کے الفاظ بھی پیش کرتے ہیں کہ صراحتاً امام صاحب کا نام لے کر ان لوگوں نے کس طرح امام صاحب کی توثیق اور تعدیل فرمائی ہے۔ امام الجرح والتعدیل امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ وفات 160 ہجری، وہ فرماتے ہیں امام شبابہ بن سواد 204 ہجری فرمائے کان شعبۃ حسن الرأی فی ابی حنیفہ، کہ حضرت شعبہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ جامع بیان علم و فضل ابن عبد البر۔ امام المحدثین امام علی بن مدینی رحمہ اللہ وفات 204 ہجری امام حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو حنیفہ روا عنہ الثوری وابن المبارک وحماد بن زید وحشیم ووکیع بن الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقۃ لا باس به، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ثقہ ہیں، ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ حضرات ہیں جن نے امام صاحب کا نام لے کر امام صاحب کی توثیق اور تعدیل کی ہے۔ حضرت امام الجرح والتعدیل امام یحییٰ بن معین وفات 233 ہجری تاریخ بغداد الخطیب کان ابو حنیفہ ثقۃ لا یحدث بالحدیث الا ما یحفظ
ولا يحدث بما لا يحفظ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث وہی بیان کرتے جو حضرت امام حنیفہ کو یاد ہوتی. سبحان اللہ. جو حفظ ہوتی اسی کو، عام حدیث کو بیان نہیں فرماتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اہل علم کی نظر میں اگرچہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم امام صاحب کے علم، ثقافت، فقاہت، علم حدیث، علم کلام سے واقف ہے، لیکن میں چند ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. اور وہ لوگ جو امام صاحب کے بارے میں نازیبا لفظ بولتے ہیں ان کو بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اہل علم کی رائے کیا تھی. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تمہاری بات امام صاحب کے بارے میں سنیں؟ اہل علم کی رائے امام صاحب کے بارے میں کیا تھی؟ امام معمر بن راشد الازدی البصری رحمہ اللہ، وفات 153 ہجری، تاریخ بغداد، فرماتے ہیں ما عارف رجلا یحسن یتکلم فی الفقہ او یسعہ او یقیس و یشرح لمخلوق النجات فی الفقہ احسن معرفۃ من ابی حنیفہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا جو فقہ کا ماہر ہو اور مخلوق خدا کے لیے فقہ و قیاس کے کو ذریعہ راہ نجات بتانے والا ہو. یعنی ان سے بہتر شخص میری نظر میں اور کوئی نہیں جس نے یہ کام کیا ہو. اور فرمایا ولا اشفق علی نفسہ من ان يدخل فی دین اللہ شیئا من الشک من ابی حنیفہ. اور میں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ زیادہ کوئی شخص نہیں دیکھا جو اتنی احتیاط کرتا ہو کہ دین کے معاملے میں معمولی سا شک بھی ہو اور اس کو چھوڑ دے، شکوک و شبہات کو چھوڑ دے. اتنی احتیاط کرنے والا میں نے امام سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں دیکھا. حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ، وفات 179 ہجری، تاریخ بغداد، فرماتے ہیں رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتہ. میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا اگر وہ اس ستون کے بارے میں ثابت کرنا چاہے کہ یہ سونے کا ہے، وہ دلیل کے ساتھ سونے کا ستون ثابت کر سکتا ہے. یعنی لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو قوت دلیل سے وہ ثابت کر سکتا ہے. امام جرح و تعدیل امام یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ، وفات 198 ہجری، تاریخ بغداد، فرماتے ہیں لا نکذب اللہ ما سمعنا احسن من رائے ابی حنیفہ وقد اخذنا باکثر اقوالی. اللہ پر ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا. حضرت امام محمد ادریس شافعی رحمہ اللہ، وفات 204 ہجری، تاریخ بغداد، فرماتے ہیں الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ. فقہ میں لوگ ابو حنیفہ کی اولاد کی طرح ہے. امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، تاریخ بغداد، فرماتے ہیں بکان احمد بن حنبل اذا ذکر ذالک بکا فترحم علی ابی حنیفہ وذالک بعد ان ضرب احمد. امام حنیفہ کو جب امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے، تکلیفوں سے گزرنا پڑا، امام حنیفہ کا ذکر آتا تو رو پڑتے اور وہ فرماتے اللہ رحم فرما امام حنیفہ پر، ان کی رحمت کی دعائیں فرمایا کرتے تھے. کس قدر اس شخص نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں اور ابو حنیفہ اس مقام پر پہنچے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اساتذہ اکابر اہل علم تھے. حضرت امام سے رحمہ اللہ نے جن اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا اور جن سے آپ نے علم حاصل کیا، اگر آپ اندازہ فرمائیں مجموعی تعداد کتنی تھی. امام ابو حفص کبیر رحمہ اللہ نے امام صاحب کے اساتذہ میں سے 4000 اساتذہ کا ذکر فرمایا. الخیرات الحسان وقد ذکر منہم الامام ابو حفص الکبیر 4000 شیخین. 4000 یعنی کس قدر اساتذہ امام صاحب نے علم کو حاصل کیا ہوگا، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں. ان میں چند مشہور میں نے عرض کیا، ہم نے تحریر بھی کر دی ہے. واصلہ بن اسقا، عبداللہ بن ابی اوفا، سہل بن سعد، انس بن مالک، عبداللہ بن حارث، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ تو صحابہ تھے. حماد بن ابی سلیمان، امام ابو عمر عامر بن شراحیل الشعبی، امام عطا بن ابی رباح المکی، امام علقمہ بن مرشد، امام حکم بن عتیبہ، امام جعفر محمد بن علی، سعید بن مسروق الثوری، عدی بن ثابت انصاری، امام ابو سفیان سعدی. کتنے بڑے بڑے مشائخ تھے جن سے آپ نے علم حاصل کیا. حضرت امام سے رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل بھی کیا اور آپ نے سلسلہ تدریس کو بھی جاری فرمایا. حضرت امام صاحب کے جو استاذ تھے حماد بن ابی سلیمان، آپ کا انتقال 120 ہجری میں ہوا. مشورے سے آپ کے بیٹے کو ان کی مسند پر بٹھایا، لیکن ان پر نحو اور ادب کا غلبہ تھا.
کم حق و فقہ کا وہ حق ادا نہ کر سکے، لہذا ان نے خود ہی دستبرداری کر لی۔ اس کے بعد امام صاحب کے شاگرد امام موسیٰ ابن ابی کثیر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ لوگ ان کی قدر و منزلت سے واقف تھے، لیکن فقہ کے اتنے ماہر وہ بھی نہیں تھے جتنے امام حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ وہ حج پر تشریف لے گئے تو لوگوں نے امام صاحب کو مسند پر بٹھایا، پھر حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تا دم حیات اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ حضرت امام صاحب کے حلقہ درس میں طول و عرض سے اور مشرق و مغرب سے لوگ آتے اور امام صاحب کا درس کے اندر شریک ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد بن یوسف الشافعی رحمہ اللہ وفات 942 ہجری عقود الجمان میں ان شہروں اور ملکوں کی فہرست دی ہے کہ جہاں سے لوگ امام صاحب سے علم حاصل کرتے تھے۔ میں چند ایک ذکر کر دیتا ہوں: مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، واسط، موصل، جزیرہ، رقہ، نصیبین، دمشق، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، حلوان، رے، طبرستان، نیشاپور، جرجان، بخارا، سمرقند، ترمذ، بلخ، ہرات، سجستان، خوارزم۔ کتنی بڑی تعداد تھی جو لوگ آتے تھے اور امام صاحب سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ اور شاگرد بہت بڑی تعداد تھی، اتنی بڑی تعداد کہ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری مناقب الامام اعظم ابو حنیفہ و صاحبی کے اندر فرماتے ہیں: ربا عنہ من المحدثین والفقہاء عدت لا یحصون۔ امام صاحب سے اس قدر محدثین اور فقہاء نے علم حاصل کیا کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ چند ایک معروف ہے جن کا میں ذکر کرتا ہوں: امام ظفر بن حذیل، امام ابو یوسف، امام حماد بن ابی حنیفہ، امام حسن بن زیاد، محمد بن حسن ابو مطیع البلخی۔ یہ چند ایک ہے، بہت بڑی تعداد تھی جو امام صاحب کا علم حاصل کرتے تھے۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو کارنامے ہیں ان میں اہم ترین کارنامہ وہ فقہ اسلامی کی تدوین ہے، قانون اسلامی کی تدوین ہے۔ امام صاحب نے 2 کام بہت اہم فرمائے: نمبر 1 قانون سازی، نمبر 2 افراد سازی۔ ایک تو ان نے فقہ کو مرتب فرمایا، شریعت کو مدون فرمایا، اور اس کے لیے افراد تیار فرمائے جو افراد اس کام کو لے کر چلیں۔ محتاط اندازے کے مطابق 83,000 دفعات پر مشتمل امام صاحب نے قوانین مرتب فرمائے ہیں، 83,000 دفعات پر مشتمل قوانین مرتب فرمائے۔ اور علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری تبییض الصحیفہ میں فرماتے ہیں: من مناقب ابی حنیفہ التی انفرد بها انه اول من دون علم الشریعہ ورتب ابوابا ثم تابعه مالک بن انس۔ یہ پہلے وہ شخص ہے کہ جس نے علم شریعت کی تدوین کی اور ابواب میں اسے مرتب فرمایا، یہ پہلے وہ شخص ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 رکنی کمیٹی بنائی، مسئلہ اس 40 رکنی کمیٹی سے گزرتا، اس پہ گفتگو ہوتی، اس پر بحث ہوتی، اور اس کے بعد مرتب ہوتا اور مسئلہ تحریر کر دیا جاتا۔ میں اس لیے گزارش کیا کرتا ہوں کہ ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فقیہ اور مجتہد ہیں کہ جن کی فقہ شورائی فقہ ہے، شخصی نہیں ہے۔ 40 رکنی کمیٹی آپ نے امام صاحب نے تیار فرمائی تھی۔ وہ 40 رکنی کمیٹی کن افراد پر مشتمل تھی؟ نمبر 1 امام ظفر وفات 158 ہجری، نمبر 2 امام مالک وفات 159 ہجری، امام مالک بن انس نہیں، یہ امام مالک اور ہے۔ امام داؤد طائی وفات 160، امام مندل بن علی وفات 168، امام نصر بن عبد الکریم وفات 169، امام عمر بن مامون وفات 171، امام حبان بن علی وفات 173، امام ابو عصمہ وفات 173۔ نمبر 9 امام زبیر بن معاویہ وفات 173۔ 10 امام قاسم بن معین وفات 175۔ 11 امام حماد بن امام اعظم وفات 176۔ 12 امام حیاج بن بسطام وفات 177۔ 13 امام شریک بن عبداللہ وفات 178۔ 14 امام عافیہ بن یزید وفات 180۔
15 امام عبداللہ بن مبارک وفات 181، 16 امام ابو یوسف وفات 182، 17 امام محمد بن نوح وفات 182، 18 امام حشیم بن بشیر وفات 183، 19 امام ابو سعید یحییٰ بن زکریا وفات 184، 20 امام فضیل بن ایاد وفات 187، 21 امام اسد بن عمر وفات 188، 22 امام محمد بن حسن وفات 189، 23 امام علی بن مصر وفات 189، 24 امام یوسف بن خالد وفات 189، 25 امام عبداللہ بن ادریس وفات 192، 26 امام فضل بن موسیٰ وفات 192، 27 امام علی بن طیبان وفات 192، 28 امام حفص بن غیاث وفات 194، 29 امام وقی بن جراح وفات 197، 30 امام ہشام بن یوسف وفات 197، 31 امام یحییٰ بن سعید قطان وفات 198، 32 امام شعیب بن اسحاق وفات 198، 33 امام ابو حفص بن عبد الرحمن وفات 199، 34 امام ابو متی بلخی وفات 199، 35 امام خالد بن سلیمان وفات 199، 36 امام عبدالحمید وفات 203، 37 امام حسن بن زیاد وفات 204، 38 امام ابو عاصم النبیل وفات 212، 39 امام مکی بن ابراہیم وفات 215، 40 امام حماد بن دلیل وفات 215۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تالیف مولانا عزیز الرحمان، اب اس میں فرمائے 40 رکنی کمیٹی تھی جو حضرت امام صاحب نے ترتیب دی اور ان سے مسئلہ گزر کر آگے جاتا۔ کتنا بڑا یہ کارنامہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے عظمت اور مناقب پر تھوڑی مختصر سی گفتگو کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ظاہری حلیہ بھی دیا، اوصاف بھی عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو یوسف وفات 182 ہجری، حضرت امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ ربعۃ من الرجال، متوسط قد تھا، لیس بالقصیر ولا بالطویل، نہ زیادہ چھوٹے نہ لمبے، درمیانہ قد، وکان احسن الناس منطقہ، انداز گفتگو بہت اچھا، اخلاہم نغمہ، آواز بہت پیاری، حسن الوجہ، چہرہ حسین، حسن الثیاب، کپڑے خوبصورت، طیبۃ الرائحہ، زیر استعمال خوشبو انتہائی عمدہ، سریعا الی مواساۃ الاخوان، اپنے دوست اور بھائیوں خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، مناقب الائمہ اربع للمقدسی۔ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اطوار بھی بہت اچھے تھے، ظاہر بھی اچھا تھا، باطن بھی اچھا تھا، اللہ نے امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کو خوب نوازا تھا۔ اور امام صلی رحمۃ اللہ علیہ علم، صرف علم نہیں تھا، تقوی، عمل، عبادت، شب بیداری امام صاحب پر ختم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذوق عبادت، حضرت امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری، تاریخ بغداد، فرماتے ہیں ابو عاصم النبیل فرماتے کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ یسمی الوطد لکثرت صلاتہ، امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کو وطد سے ستون کہا جاتا کثرت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے، یعنی اتنا طویل آپ یوں قیام فرماتے اور جم کے کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ ستون زمین پر گاڑ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، تہذیب الاسماء واللغات للنووی، فرماتے ہیں اسد بن عمر کہتے ہیں صلی ابو حنیفہ صلاۃ الفجر بوضوء العشاء 40 سنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اتنا لمبا وضو کیسے ٹھہرتا؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، خوراک معتدل ہو، اتنی دیر تک وضو کا ٹھہرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ مجھے اپنے زمانہ طالب علمی یاد ہے، بغیر تکلف کے، بغیر مشقت کے اور بغیر کسی جبر کے ظہر کے وضو سے بڑے آرام سے عشاء کے وضو تک چلتے، کوئی دقت بھی پیش نہیں آتی، کوئی تقاضا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی آج بھی اس عمر میں اس وقت بھی الحمدللہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک تمہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، بڑے آرام سے چلتے ہیں
اور امام صاحب کے لیے کیا مشکل تھا؟ کسی کو اشکال ہوتا ہے جی 40 سال تک بیوی کا حق ادا نہیں کیا، نے کہا بھی یہ امام صاحب کو ان کی اہلیہ کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر کوئی لازم ہے کہ انسان بیوی کا حق رات ادا کرے، یہ کوئی ضروری ہے؟ یہ باتیں سمجھیں، الٹے اور بیہودہ اعتراض کی شخصیت پر مت کریں۔ میں یہاں پہ ایک اپنا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ میری ایک اہلیہ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ مولانا صاحب کے ایک سے زائد نکاح ہیں، 4 نکاح ہیں، تو یہ باری متعین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وقت برابر دیتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ان کو مواخذہ نہیں ہوگا؟ کہا جی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ باری اور وقت ہمارا حق ہے، جب ہم ہی اپنا حق چھوڑ دیں، ہم ہی مطالبہ نہ کریں تو مواخذہ کیوں ہوگا؟ اب دیکھو کتنی پیاری اور کتنی آسان سی بات ہے۔ تو حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی طرف سے تاریخ میں کوئی اشکال نہیں ہے، آپ کو راہ جاتے کیا اشکال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، مناقب ابی حنیفہ و صاحبی، فرماتے ہیں قد تواتر قیامہ اللیل و تہجدہ و تعبدہ، امام صاحب کی شب بیداری، تہجد کی پابندی، عبادت اور ریاضت، یہ تو تواتر سے ثابت ہے، یہ تو تواتر سے ثابت ہے۔ اللہ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، زہد بھی ہے، مشقت بھی ہے، سب نعمتیں موجود ہیں، دولت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب نعمتیں موجود ہیں۔ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومتی منصب کو قبول نہیں فرمایا، حکومتی منصب قبول نہیں فرمایا۔ بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد الحمار کی طرف سے عراق کا گورنر تھا یزید بن عمر بن حبیرہ، اس کی وفات 132 ہجری میں۔ اس نے حضرت امام صاحب کو عہدہ قضا پیش کیا کہ آپ کوفہ کے قاضی بن جائے، امام صاحب نے قبول نہیں کیا۔ ابن حبیرہ نے قسم اٹھائی کہ آپ قبول کریں، آپ کو قبول کرنا پڑے گا ورنہ سخت سزا دوں گا۔ امام صاحب نے فرمایا میں اس سزا کے لیے تیار ہوں۔ اس نے امام صاحب کے لیے کوڑوں کی سزا تجویز کی۔ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی، وفات 463 تاریخ بغداد میں، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں انہوں نے امام صاحب کو لیے 110 کوڑے سزا متعین کی، ان کو 110 کوڑے سزا دو۔ کہتے ہیں کلم ابن حبیرۃ ابا حنیفہ ان یلی لہ قضاء الکوفہ فابى علیہ فضربوا 100 صوت و10 اصوات فی کل یوم 10 اصوات، ہر روز 10 کوڑے۔ اللہ اکبر، 110 کوڑے۔ امام صاحب نے کوڑے کھائے لیکن عہدہ قضا کو قبول نہیں کیا۔ اموی حکومت کے خاتمہ کے بعد عباسی حکومت کا دور آیا۔ خلیفہ منصور، وفات 158 ہجری، انہوں نے بھی حضرت امام صاحب کو عہدہ قضا پیش کیا، آپ نے فرمایا قبول نہیں ہے۔ پوری خلافت کا قاضی القضات، فرمایا مجھے بھی منظور نہیں ہے۔ اس کے بدلے امام صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ امام صاحب کو زہر دے دیا گیا۔ آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا لیکن امام صاحب نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں لم يقبل العہد بالقضاء فضرب وحبس ومات فی السجن۔ اسی طرح علامہ ذہبی فرماتے ہیں بلغنا ان المنصور سقاہ السم فاسود ومات شہیدا، حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، وہ زہر آپ کے جسم میں سرایت کر گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام صاحب نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ یہاں ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضات کا، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، تو کیا عہدہ قبول کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ اگر عہدہ قبول کرنا ٹھیک ہے تو امام صاحب قبول کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کوڑے بھی کھائے، جیل بھی کاٹی، جیل سے جنازہ بھی اٹھوایا، مگر عہدہ قبول کیوں نہ کیا؟ اور اگر قبول کرنا ٹھیک نہیں تھا تو حضرت امام حنیفہ کے شاگرد، سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضات اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیوں کیا؟ اگر ٹھیک تھا تو امام صاحب نے قبول نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اور ٹھیک نہیں تھا تو شاگرد نے قبول کیوں کیا؟ ہم نے کہا یہ بڑا آسان سا جواب آپ کو ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، صحابہ کرام کلمہ پڑھ رہے تھے، مشقت برداشت کر رہے تھے،
مکہ مکرمہ میں ان کے پاس حکومت بھی نہیں تھی اور دولت بھی نہیں تھی، مدینہ منورہ میں حکومت بھی آئی اور دولت بھی آئی۔ سوال ہے اگر حکومت اور دولت ٹھیک تھی تو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں ملی، اور اگر ٹھیک نہیں تھی تو مدینہ منورہ میں کیوں ملی ہے؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے۔ اگر مکہ مکرمہ میں حکومت اور دولت آپ کے پاس ہوتی، صحابہ کرام کلمہ پڑھتے تو دشمنان صحابہ اعتراض کرتے کہ کلمہ پڑھا ہے حکومت اور دولت کی لالچ میں، نہیں دی۔ اور مدینہ منورہ میں کیوں دی؟ کہ حق ان کا تھا، تو حق صاحب حق کو مل گیا۔ اسی طرح امام صاحب نے عہدہ قضا قبول نہیں کیا، اگر قبول کر لیتے، آج پوری دنیا میں جو حنفیت ہے، لوگ کہتے ہیں تو چیف جسٹس کی وجہ سے، یہ تو اختیارات کی وجہ سے ہے، یہ تو طاقت کی وجہ سے ہے۔ امام صاحب کا جنازہ جیل سے اٹھا اور حق چونکہ ان کا تھا شاگرد کو دے دیا، شاگرد نے قبول فرما لیا۔ تو جس طرح صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دولت اور حکومت نہیں تھی تاکہ الزام نہ لگے، حق ان کا تھا، مدینہ میں مل گئی۔ امام صاحب نے قبول نہ کیا، الزام نہ لگے، لیکن حق ان کا تھا، ان کے شاگردوں کو ملا۔ یہ کوئی ایسی اعتراض کی بات نہیں ہے، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں میں بات علماء کرام سے بطور خاص عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مزاج حکومتی عہدہ قبول کرنے کا نہیں ہے کہ ہم خالص ایک علمی کام کے اندر مصروف ہے، ایک علمی کام کے اندر لگے ہیں، غیر سیاسی اور غیر عسکری کام کرتے ہیں۔ لیکن جو علماء حکومتی عہدہ قبول فرماتے ہیں اور وہاں جا کر دین کا کام کرتے ہیں، ہم ان کے مخالف ہرگز نہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام اس کا ذہن بنا لیں، جن کا مزاج قبول کرنے کا نہیں وہ قبول نہ فرمائیں، جن کا مزاج قبول کرنے کا ہے وہاں جا کر وہ دین کا کام آسان انداز میں کر سکتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ تو قبول نہ کرنے والے کرنے والوں پر اعتراض نہ کریں، اور قبول کرنے والے سیاست میں نہ آنے والوں پر اعتراض نہ کریں، اپنے اپنے میدان میں رہ کر کام کریں، ایک دوسرے پر تلقین سے بچیں، انشاءاللہ اس سے کام بہت اچھی طرح مزید بڑھے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہر کے قاضی مشہور محدث امام حسن بن عمارہ رحمہ اللہ وفات 153 ہجری، آپ نے آپ کو غسل دیا، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کو بغداد کے شہر مقبرہ خیزران میں دفن کیا جائے۔ وصیت کے مطابق خیزران کے مشرقی جانب آپ کی قبر تیار کی گئی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہاں جنازے کے بعد دفن کر دیا گیا۔ سلطان ارسلان سلجوقی نے 459 ہجری میں آپ کی قبر کے قریب ایک مدرسہ تیار کیا ہے جو کہ مشہد ابی حنیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تالیفات اور صنیفات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، کتاب الآثار بروایت امام ظفر بن حزیل، حوالہ الاکمال ابن معقولہ، کتاب الانساب للسمعانی۔ نمبر 2، کتاب الآثار بروایت امام ابی یوسف القاضی، حوالہ الجواہر المزیہ فی تراجم الحنفیہ للقرشی۔ نمبر 3، کتاب الآثار بروایت امام محمد بن حسن شیبانی، حوالہ تاجیر المنفع لابن حجر۔ نمبر 4، کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد اللؤلؤی، حوالہ مقدمہ جامع المثانی للخوارزمی، لسان المیزان لابن حجر۔ نمبر 5، الفقہ الاکبر بروایت امام حماد بن ابی حنیفہ، حوالہ شرح الفقہ الاکبر لالیاس سینوبی، القول الفصل لبہاء الدین۔ نمبر 6، الفقہ الاکبر المعروف الفقہ الابسط بروایت امام ابی مطیع البلخی، حوالہ تاج التراجم فی طبقات الحنفیہ للقطلبغاء، التبصیر فی الدین للاسفرائینی۔ نمبر 7، الرسالہ الی عثمان البتی وفات، حوالہ الفہرست لابن ندیم۔ نمبر 8، کتاب العالم والمتعلم، حوالہ الفہرست لابن ندیم، مناقب موفق المکی۔ نمبر 9، کتاب المجرد فی الفقہ، حوالہ کتاب الفہرست لابن ندیم، تاریخ الاسلام للذہبی، تاریخ الخلفاء للسیوطی۔ نمبر 10، کتاب الرہن، حوالہ اخبار ابی حنیفہ للسیمری، مناقب موفق المکی۔ 11، کتاب الفرائض، حوالہ مناقب موفق المکی، الفہرست لابن ندیم۔ نمبر 12، کتاب الشروط، حوالہ مناقب موفق للمکی، مناقب موفق مکی۔ نمبر 13، کتاب الصلاۃ، حوالہ مناقب موفق مکی، تاج التراجم للقطلبغاء۔ نمبر 14، المقصود فی التصریف، حوالہ کشف الظنون لحاجی خلیفہ۔ نمبر 15، کتاب اختلاف الصحابہ رضی اللہ عنہم، حوالہ فوائد فی علوم الفقہ لشیخ حبیب احمد کرانوی۔
نمبر 16 کتاب السیر، حوالہ تاج التراجم للقتل بغا۔ نمبر 17 کتاب الرد علی القدریہ، حوالہ الفرست لابن ندیم۔ نمبر 18 کتاب الوصیہ، حوالہ اشارات المرام للبیاضی۔ تو دیکھو 19 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصانیف ہیں جن کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ کہنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصنیف نہیں تھی، آپ خود اندازہ فرمائیں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کتنا بڑا بہتان ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کس قدر یہ الزام اور جھوٹ ہے کہ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو میں نے امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کے قدر حالات بیان کیے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی، انشاءاللہ کسی مقام پر تفصیل سے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شخصیت پر بھی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب یہ جو ہمارے سامنے کتاب الفقہ الاکبر، اس کے راوی ہیں حماد بن امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے۔ ان کا نام حماد تھا، کنیت ابو اسماعیل تھی، اور والد گرامی کا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ حضرت کا سلسلہ نسب یوں ہے، ابو اسماعیل حماد بن ابی حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان۔ مولد اور مسکن آپ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، حتمی طور پر آپ کی تاریخ ولادت معلوم نہیں، اور آپ کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ امام حنیفہ کے بیٹے ہیں اور امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ ان کے اعزاز کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ باقی بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، متکلم تھے، ان کے بارے میں حافظ الدین امام محمد بن شہاب الکردری الحنفی رحمہ اللہ وفات 827 ہجری کو فرماتے ہیں، ذکر سیمری ان الغالب کان علی حماد الدین والورع والفقہ وکتابۃ الحدیث۔ یہ عموماً ان پر جو غالب ان کی عادت تھی، دین، اللہ اکبر، دین غالب تھا، ورع تقوی غالب، فقہ غالب، اور حدیث پاک کا لکھنا یہ ان کے اوپر غالب تھا، اللہ اکبر۔ حضرت بشر بن ولید فرماتے ہیں، کان حماد شدیدا علی اہل الاہواء یکسر علیہم اقاویلہم ویحتج علیہم بحجج لم یکن تیسر ذالک لحذاق المتکلمین۔ مناقب الامام اعظم الکردری کہ امام صلی رحمہ اللہ تعالیٰ اہل باطل، فرقہ باطلہ کی خوب خبر لیتے تھے، اور دلائل کے ساتھ ان کے مغالطات کا دندان شکن جواب دیتے کہ عام شخص کے بس میں اس طرح، بلکہ عام جو متکلم ہے اتنی اچھی گفتگو وہ بھی نہیں کر سکتا جتنی گفتگو یہ فرماتے تھے۔ 176 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی۔ یہ جو ہمارے سامنے نسخہ موجود الفقہ الاکبر، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حضرت امام صاحب سے الفقہ الاکبر کے 2 نسخے مروی ہیں۔ نمبر 1 الفقہ الاکبر بروایت امام احمد، یہ نسخہ امام صاحب کے بیٹے امام حماد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ وفات 176 ہجری سے منقول ہے۔ اس میں عقائد کو بیانیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا ابتدائیہ یوں ہے، اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ۔ اس نسخہ کی کئی شروحات تحریر کی گئی ہیں۔ سب سے معروف شرح ملا علی بن سلطان محمد القاری الہروی رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری کی ہے، جس کا نام انہوں نے لکھا منہ الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر۔ ہمارے سامنے جو نسخہ اس وقت ہے وہ یہی نسخہ ہے جس کے راوی امام حماد بن ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر آگے ہم گفتگو کریں۔ نمبر 2 الفقہ الاکبر بروایت ابی مطیع البلخی، یعنی امام صاحب شاگرد ابو مطیع البلخی، دوسرا نسخہ ان کی روایت سے ہے، اور اس کا جو طرز ہے وہ مکالماتی انداز میں ہے۔ مکالماتی انداز میں امام ابو مطیع الحکم بن عبداللہ بن سلمہ بن عبد الرحمن القاضی البلخی رحمہ اللہ وفات 199 ہجری، ان کا نسخہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سألت ابا حنیفۃ النعمان بن ثابت عن الفقہ الاکبر فقال اللہ تکفر احد من اہل القبلۃ بذم ولا تنفی احد من الایمان۔ یعنی 2 نسخے کا طرز میں فرق ہے۔ حضرت امام حماد والا جو نسخہ ہے اس کا بیانیہ ہے، جس طرح بات بیان کی جاتی ہے تسلسل سے، اور ان کا مکالماتی انداز، میں نے پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا، میں نے پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا، یہ طرز ہے اس کا۔ اور اس کی جو معروف شرح ہے، ہاں یہ بات یاد رکھیں، علامہ زاہد حسن القوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفقہ الاکبر کو نسخہ ابو مطیع البلخی سے ہے، اس نسخے کا امام حماد کے نسخے سے فرق کرنے کے لیے نام بدل دیا گیا ہے۔ امام حماد و نسخے کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، اور ان کے نسخے کو الفقہ الابسط کہتے ہیں۔
کہتے ہیں الفقہ الاکبر روایت ابی مطیع وهو المعروف بالفقہ الابسط تمییزا له عن روایت احمد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ المقدمہ للکوثری علی کتاب العالم والمتعلم، یعنی الفقہ الاکبر کا ایک نسخہ امام حماد سے مروی ہے، ایک نسخہ امام ابو مطیع سے مروی ہے۔ جو امام حماد سے ہے اس کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، جو ابو مطیع والا ہے اس کو الفقہ الابسط کہتے ہیں۔ اور الفقہ الاکبر کی معروف شرح وہ ہے جو ملا علی قاری نے فرمائی ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، اور اس کی معروف شرح وہ ہے کہ جو فقیہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، لیکن غلطی سے یہ شرح جو چھپی ہے امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی رحمہ اللہ کے نام سے مطبوع ہی ہے۔ حضرت علامہ زاہد بن حسر الکوشی رحمہ اللہ وفات 317 ہجری نے اس کی تصریح کی المقدمہ للکوثری علی کتاب العالم پر، فرماتے ہیں وطوبیہ فی الہند و مصر شرح الفقہ الاکبر روایت ابی مطیع وهو المعروف بالفقہ الابسط تمییزا له عن روایت حماد بن ابی حنیفہ، لیکن نسب ناشر هذا الشرح سہوا الی الامام ابی منصور ماتریدی، یعنی الفقہ الابسط کی جو شرح چھاپی گئی ہے تو چھاپنے والے نے اس کی نسبت ابو منصور ماتریدی کی طرف کی ہے، یہ غلط ہے۔ ما ظہور ان شرح لیس له بما حوا من نقول عن کثیر مما تأخر زمن عن زمنہ، اس لیے کہ اس کے اندر شارح نے ایسے حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ جن کا زمانہ شارح کے زمانے کے بعد کا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شارح یہ نہیں ہے، بلکہ شارح وہ ہوگا نا کہ جس کے حوالے سے پہلے کا ہو۔ تو ابو منصور ماتریدی کی وفات ہوئی ہے 332 ہجری میں، یہ بات توجہ سمجھیں۔ قطب الدین حلبی الواقع ان هذا شرح ابو اللیث سمرقندی المتوفى، یہ چونکہ حضرت امام ابو منصور ماتریدی کی وفات ہے 332 ہجری میں، اور حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی وفات ہے 373 ہجری میں، تو اس لیے ابو منصور ماتریدی پہلے کے ہیں، شرح میں کچھ حوالے وہ دیے جو بعد کے ہیں، لہذا شرح ان کی نہیں ہے بلکہ یہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی شرح ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ خیر، یہ جو دونوں نسخے ہیں امام حماد والا یا امام ابو مطیع بلخی والا، یہ دونوں نسخے ٹھیک ہیں، دونوں کی نسبت امام صاحب کی طرف درست ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ معتبر حضرات نے اس کتاب کے دونوں نسخوں کو امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ نمبر 2، بڑے بڑے اہل علم نے ان دونوں نسخوں کی شروحات لکھی ہیں جو ان دونوں کے نسخوں کے انتساب کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 3، بعد کے ادوار کے اہل علم نے اپنے استدلال میں ان دو نسخوں سے عبارات کو پیش کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور کے اہل علم ان دونوں نسخوں کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لہٰذا کوئی الجھن کی بات نہیں ہے۔ ہم اس وقت چونکہ گفتگو کریں گے الفقہ الاکبر کے اس نسخے پر جو حضرت امام حماد رحمہ اللہ سے مروی ہے، لہذا اس پر میں چند ایک حوالے ضرور پیش کروں گا کہ فقہ اکبر کے اس نسخے کو کن حضرات نے امام صاحب کی تعریف قرار دیا ہے۔ توجہ رکھ حضرات، یعنی الفقہ الاکبر امام صاحب کی تصنیف ہے، اور الفقہ الاکبر کو کن حضرات نے امام ابو رحمہ اللہ کی تصنیف قرار دیا ہے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر جب الفقہ الاکبر کو میدان میں پیش کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر امام حنیفہ رحمہ اللہ کی علم الکلام اور عقیدے کی کتاب ہے، تب بہت سے لوگ کہتے ہیں الفقہ الاکبر تو امام صاحب کی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو ہم پہلے حوالے پیش کریں گے الفقہ الاکبر کو کن حضرات نے امام حنیفہ کی کتاب تسلیم کیا ہے، اور پھر جو لوگ تسلیم نہیں کرتے اس پر جو ان کے اشکالات ہیں ہم ان اشکالات کو پیش کر کے اس کے جواب بھی دیں گے تاکہ بات الجھن کے اندر نہ رہے، یہ بات اچھی طرح سماعت فرما لے۔ نمبر 1، امام استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تمیمی البغدادی رحمہ اللہ وفات 429 ہجری کتاب اصول الدین میں فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مُتَكَلِّمِيهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ ابو حنیفہ والشافعی فَإِنَّ أَبَا حنیفة لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْقَدْرِيَّةِ سَمَّاهُ كِتَابَ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قدریہ کے رد میں کتاب لکھی ہے جس کا نام الفقہ الاکبر رکھا ہے۔ نمبر 2، امام فخر الاسلام علی بن محمد البزدوی الحنفی رحمہ اللہ وفات 482 ہجری اصول بزدوی میں فرماتے ہیں وقد صنف ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فی ذالک کتاب الفقہ الاکبر،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم توحید و صفات میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفقہ الاکبر۔ نمبر 3، حافظ الدین امام محمد بن شہاب بن یوسف الکردری الحنفی المعروف البزازی رحمہ اللہ وفات 827 ہجری، مناقب الامام الاعظم رضی اللہ عنہ، اس میں فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ کتاب مصنف، اگر تم یہ اعتراض کرو کہ امام صاحب کوئی تصنیف ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں ھذا کلام المعتزلہ، یہ معتزلہ کی بات ہے کہ امام صاحب کتاب نہیں تھی۔ ودعوام انہ لیس لہ فی علم الکتاب تصنیف، معتزلہ کہتے علم الکلام میں امام حنیفہ کی کتاب نہیں، کیوں؟ وغرضهم بذلك نفی ان یکون الفقہ الاکبر وکتاب العالم المتعلم لہ، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ بات ثابت کریں کہ الفقہ الاکبر اور کتاب العالم المتعلم ابو حنیفہ کی نہیں۔ وہ یہ کوشش کیوں کرتے تھے؟ لأنه صرح فی بأکثر قواعد اہل السنت والجماعہ، امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر میں اہل السنت والجماعت کے عقائد کا ذکر کیا، قواعد کا ذکر کیا۔ ودعوام انه کان من المعتزلہ، اور معتزلہ کا دعویٰ یہ تھا کہ الیاذ باللہ ابو حنیفہ معتزلی ہے، اور امام صاحب اس کتاب کے اندر قواعد اہل سنت کے لکھ رہے ہیں۔ وذالک الکتاب لابی حنیفہ البخاری، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ بخاری کی کتاب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی معتزلہ نے مشہور کیا کہ الفقہ الاکبر امام حنیفہ کی کتاب نہیں بلکہ ابو حنیفہ بخاری کی ہے۔ یہ کیوں مشہور کیا؟ اس لیے کہ اس کتاب میں معتزلہ کا رد تھا، اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے، اور انہوں نے مشہور کر رکھا تھا ابو حنیفہ معتزلی ہے، اس لیے انہیں اس بات کو مشہور کر دیا۔ وہذا غلط صریح، فرماتے صریح غلطی ہے، کیوں؟ فإنی رأیت بخط العلامہ مولانا شمس الملہ والدین الکردری البزاتقنی العمادی ہذین الکتابین وکتب فیہما انہما لأبی حنیفہ، کہتے ہیں میں نے امام علامہ شمس الدین کردری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر دیکھی ہے کہ انہوں نے 2 نسخے لکھے اور اس میں تصریح کی کہ دونوں نسخے ابو حنیفہ کے ہیں، کتاب العالم والمتعلم کے اور الفقہ الاکبر کے۔ وقال طوات علی ذلک جماعت الکثیر من المشائخ، اور فرمایا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں مشائخ کی بہت بڑی جماعت کا یہ ارشاد ہے، یہ تنہا میری رائے نہیں۔ نمبر 4، امام الیاس بن ابراہیم السیبونی الشیبانی الحنفی رحمہ اللہ، امام الیاس بن ابراہیم السینوبی الشیبانی الحنفی رحمہ اللہ وفات 891 ہجری نے شرح الفقہ الاکبر کے نام سے شرح لکھی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں لما کان کتاب الفقہ الاکبر مما ثبت بالاسناد الصحیح الاشہر انہ مما الف الامام المقدم بل همام المکرم سراج الائمہ و مقتدی الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی، کہتا ہے یہ بات تو مشہور و معروف ہے، اسناد صحیح سے ثابت ہے کہ الفقہ الاکبر امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 5، شیخ محی الدین محمد بن بہاء الدین رحمہ اللہ وفات 956 ہجری نے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے، القول الفصل شرح الفقہ الاکبر، اس میں کے مقدمے میں لکھتے ہیں وما احد احق بهذه الاوصاف السنیہ واولی بالاخلاق العلیہ الا من نقل فی فضل الآثار وهو سراج امہ محمد سراج امت محمد و منہاج ملت احمد الامام الاعظم والمقتدى المکرم ابو حنیفہ الکوفی رحمہ اللہ تعالی۔ فالتعویل کل التعویل لیس الا ما جرى من لفظ المعتبر وهو المختصر المنسوب الیہ الموسوم بالفقہ الاکبر، فأردنا أن نفصل مجملاته ونفتح مغلقاته لتسهل استفادته، یعنی امام سے کتاب الفقہ الاکبر ہے اور ہم نے چاہا کہ اس کی شرح لکھے تاکہ اس کے مغلق مقامات حل ہوں اور امت کو بات آرام اور آسانی سے سمجھ آ جائے۔ نمبر 6، شیخ ابو الخیر احمد بن مصطفیٰ بن خلیل المعروف تاشقبرہ زادہ رحمہ اللہ وفات 968، وہ لکھتے ہیں مصباح السعادہ مصباح السیادہ میں فرمایا ان ابا حنیفہ تکلم فی علم الکلام مثل کتاب الفقہ الاکبر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم الکلام میں کلام کیا ہے جیسے کہ کتاب الفقہ الاکبر کے اندر، و کتاب العالم والمتعلم اس صرح فما، خلاصہ ہے کہ امام صاحب کی کتاب الفقہ الاکبر کو انہوں نے تسلیم فرمایا ہے۔ نمبر 7، امام ابو المنتہا شہاب الدین احمد بن محمد المغنی ساوی الرومی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1000 ہجری، الکتاب الاغر الجامع لفوائد التي لا تحصر کے نام سے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے۔ اس کے آغاز میں لکھتے ہیں ان کتاب الفقہ الاکبر
الذي صنفه الامام الاعظم کتاب صحیح مقبول۔ نمبر 8 ملا علی بن سلطان محمد القاری الہروی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، الفقہ الاکبر کی شرح لکھی، نام رکھا منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر۔ اس کی ابتدا فرماتے ہیں قال الامام الاعظم والہمام الافخم الاقدم فی کتاب المسمى بالفقہ الاکبر۔ حضرت امام کمال الدین، نمبر 9 امام کمال الدین احمد بن حسن بن سنان بن سنان الدین بیاضی البرسنوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1098 ہجری۔ علم الکلام میں امام اعظم رحمہ اللہ کے چند تصانیف کا ذکر کیا، اشارات المرام میں فرماتے ہیں املأها علی اصحابی من الفقہ الاکبر والرسالہ والفقہ الابسط وکتاب العالم والمتعلم والوصیہ۔ نمبر 10 امام ابو محمد عبد القادر بن محمد ادریس بن محمد محمود العمری الحنفی السلحتی رحمہ اللہ، الدر الازہر فی شرح الفقہ الاکبر کے نام سے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی۔ اس کے شروع میں لکھتے ہیں فلما کان علم التوحید اصل اصول الدین والکتاب الجلیل الذي صنفه الامام الاعظم رحمہ اللہ تعالی وسماہ بالفقہ الاکبر اول تصنیف واشمل لمسائل التوحید والیقین وقد زیات الدہر الاطول فی اللہو والمعاصی فالہمنی اللہ تعالی فی آخر عمری ان اشرح هذا الکتاب الجلیل شرحا وجیزا۔ کہ امام صاحب کی کتاب یہ بڑی اہم کتاب ہے اور العقیدے کے اندر اول کتاب ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کی میں شرح لکھ دوں، تو میں نے اس کی شرح تحریر کر دی ہے۔ نمبر 11 علامہ عبد العلی محمد بن نظام الدین محمد سالوی انصاری لکھنوی، معروف علامہ بحر العلوم، وفات 1225 ہجری۔ فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں من قال لم يقله اللہ تعالی وليس كلامه فهو كافر البتہ هذا هو الذي رامه الامام الہمام اعظم الائمہ حیث قال فی الفقہ الاکبر۔ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو بات فرمائے، پہلے عقیدہ بیان کیا کہ جو شخص کہے کہ اللہ کا کلام قرآن نہیں ہے تو اس نے کفر کیا ہے، اور یہ بات امام حنیفہ نے الفقہ الاکبر کے اندر بھی تحریر فرمائی ہے۔ یہ تو حوالہ جات وہ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں اہل و سنت کے پیش کیے۔ غیر مقلدین کے بھی حوالہ جات مولانا فرمائے جن کو سب سے زیادہ اس بات پہ الجھن ہوتی ہے کہ امام حنیفہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، ابو حنیفہ کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تم اس کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ جواب ذہن نشین فرمائے جوابات تو کئی ہیں، میں اس وقت حوالے دے رہا ہوں اپنے موضوع کی مناسبت سے کہ دیکھو ابو سعید محمد حسین بٹالوی، وفات 1378 ہجری، ان کا رسالہ اشاعت السنہ جلد 11 شمارہ 4، اس میں لکھتے ہیں حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے فقہ اکبر میں، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کفر وغیرہ کبائر فواحش سے منزہ ہیں۔ اچھا نمبر 13 محمد ابراہیم سیالکوٹی غیر مقلد، وفات 1375 ہجری، تاریخ اہل حدیث میں لکھتے ہیں اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں ان درجات لوح محفوظ کی نسبت فرماتے ہیں ولیکن کتبہ بالوصف لا بالحکم، البتہ لوح محفوظ میں تقدیر کی تحریر وصف کے اعتبار سے ہے نہ کہ حکم کے اعتبار سے۔ اب یہ بات یہ نشین فرمائیں، یہ جو ہم نے سارے کے سارے حوالے آپ کی خدمت پیش کیے ہیں، یہ 13 حوالے بنتے ہیں۔ ان میں 4 حوالے وہ ہیں کہ جن میں الفقہ الاکبر کی تصریح ہے، لیکن یہ نہیں کہ امام ابو متی بلخی کی ہے یا امام حماد کی ہے، لیکن مطلقاً الفقہ الاکبر کو امام صاحب کی تصنیف قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی بغدادی کا حوالہ، نمبر 2 فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی کا حوالہ، نمبر 3 حافظ الدین امام محمد بن محمد القردری کا حوالہ، نمبر 4 شیخ ابو الخیر احمد بن مصطفیٰ تاشقبرہ زادہ کا حوالہ۔ یعنی وہ الفقہ الاکبر کو امام صاحب تصریح فرما رہے ہیں، اس میں صرف یہ تصریح نہیں کہ ابو حماد کی ہے یا ابو متی کی ہے، لہذا اس کا اطلاق دونوں پر ہو سکتا ہے۔ جو لوگ الفقہ الاکبر کو امام حنیفہ رحمہ اللہ کتاب تسلیم نہیں کرتے، ان کے چند ایک اشکالات ہیں، میں وہ پیش کر کے اس کے جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات الجھن کے اندر نہ رہے۔ اشکال نمبر 1،
کہتے ہیں الفقہ الاکبر کتاب امام حنیفہ رحمہ اللہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ابو حنیفہ بخاری کی ہے، اس لیے کہ الفقہ الاکبر میں معتزلہ کا رد کیا گیا ہے، حالانکہ امام حنیفہ تو خود معتزلی تھے علیہ باللہ، یہ ان کا اعتراض ہے۔ میں اچھی طرح بات سمجھے پہلے جواب دے چکا ہوں، بات سمجھا چکا ہوں کہ یہ اعتراض معتزلہ نے خود کیا، اپنے بچاؤ کے لیے کیا، اور انہوں نے بات معروف کی کہ یہ ابو حنیفہ بخاری کے امام حنیفہ کوفی کی کتاب نہیں ہے۔ میں اس کے پیچھے وضاحت کر چکا ہوں کہ حافظ الدین امام محمد بن شہاب بن یوسف القردری الحنفی یہ بات فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ کتاب مصنف قُلْتُ هَذَا کلام المعتزلہ، اگر تم یہ کہو کہ ابو حنیفہ کی کتاب نہیں تو میں کہتا ہوں یہ معتزلہ کی بات ہے۔ وَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ تَصْنِيفٌ، ان کا دعویٰ ہے کہ ابو حنیفہ کی علم الکلام میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ وَغَرْضٌ بِذَلِكَ نَفْيُ أَن يَكُونَ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ ثابت کرے کہ الفقہ الاکبر اور کتاب العالم والمتعلم امام حنیفہ کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفقہ الاکبر میں امام صاحب نے اہل سنت والجماعت کی بات کی ہے، معتزلہ کا رد کیا ہے، تو وہ کیسے چاہیں کہ اس کتاب کو ابو حنیفہ کی کتاب قرار دیں؟ اس لیے بات قطعاً غلط ہے، بلکہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح الشیخ ابو الخیر تاج کبریٰ زادہ رحمہ اللہ وفات 978 ہجری، مصباح السعادہ و مصباح السیادہ، اس میں فرماتے ہیں ان ابا حنیفہ تکلم فی علم الکلام مثل کتاب الفقہ الاکبر و کتاب العالم المتعلم اصرح فیہما باکثر مباحث علم الکلام وما قیل انہما لیس لہ بل ابی حنیفہ البخاری فمن اختراعات المعتزلہ زعما منہم ان ابا حنیفہ لا مذہب، یہ معتزلی گڑی ہوئی بات ہے، ان کا خیال اور گمان باطل یہ تھا کہ ہم مذہبی تھے، حالانکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا نام لے کر اس کتاب میں تردید کی ہے۔ لا یقال ان یدہ و قدرتہ، امام صاحب نے تردید فرمائی ہے نام لے کر، لا یقال ان یدہ قدرتہ لأن فی ابطال الصفہ وقول القدریت والمعتزلہ، صاحب بات فرمائی، تو حضرت امام صاحب معتزلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر کا انداز بیان اختصار کا ہے، اور یہ طرز بات کا ہے، متقدمین میں اختصار کا مزاج نہیں تھا۔ جواب، حالانکہ یہ بہت ایک بے تکی سی بات ہے۔ عقیدہ تحاویہ امام ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ کا ہے، اور آپ کی وفات 321 ہجری کا ہے، آپ کا شمار متقدمین میں ہوتا ہے، یہ بہت اس زمانے کے لوگ ہیں، اور آپ کا طرز بالکل مختصر ہے، اختصار والا، تو یہ بات کیا نہیں بالکل غیر معقول ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں، صلاحیتیں اور خصائل حمیدہ عطا فرمائے تھے، تو کیا امام صاحب کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ایک بڑی بات مختصر لفظوں میں بیان فرما دے؟ یہ اعتراض بالکل بجا اور بتکا سے اعتراض ہے۔ تیسرا اشکال کیا ہے کہ یہ الفقہ الاکبر میں فلسفیانہ بعض الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، فلسفیانہ بعض الفاظ، مثلا وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ وَمَعنَى الشَّيْءِ الثَّابِتِ بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرْضٍ وَلَا حَدَّ لَهُ وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا مِثْلَ۔ اور امام صاحب خلافت عباسیہ کا دور تھا، اس دور میں اگرچہ یونانی فلسفہ کتب کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا تھا، لیکن الفاظ کا استعمال عام نہیں تھا، تو یونانی فلسفہ عام نہیں تھا، اس لیے یہ امام صاحب کی کتاب نہیں کہ اس میں یونانی فلسفے کے الفاظ استعمال کیے گئے، حالانکہ بالکل بے جا ہے، بے تکا سے اعتراض ہے۔ جو شخص مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، متکلم بھی ہو، باطل فرقوں کا رد قوت دلیل سے کرتا ہو، تو کیا وہ اتنے فلسفے سے واقف نہیں ہوگا جو بالکل معمول کے الفاظ ہیں؟ کس قدر بے تکی اور احمقانہ بات ہے، اس بات کو کرتے ہوئے بندے کو تعجب لگتا ہے اور عجیب محسوس ہوتا ہے۔ چوتھا اشکال کیا ہے؟ وہ یہ کہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری، ایک سال کے جواب میں لکھتے ہیں فقہ اکبر کی نسبت امام صاحب کی طرف تواتر یا سند صحیح سے ثابت نہیں، اس لیے یہ عبارت حجت نہیں۔ توجہ سے جواب سماعت فرمائیں۔ پہلا جواب یہ ہے، ہم نے 13 حوالے اس بات پر پیش کیے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ ہی کی کتاب الفقہ الاکبر ہے۔ دوسری بات، علامہ قردری رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفقہ الاکبر کے امام صاحب کی کتاب ہونے پر مشائخ اعظام کا اتفاق نقل کیا ہے، مشائخ اعظام کا اتفاق نقل کیا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہرت نہیں ہے یا امام صاحب کی کتاب نہیں ہے؟ مولانا فرماتے ہیں
فإنی رأیت بخط العلامہ مولانا شمس الملہ والدین الکردری والبراتقنی العمادی هذین الکتابین وکتب فیہما انہما لأبی حنیفہ وقال تواتع علی ذالک جماعت کثیر من المشائخ۔ امام محمد بن شہاب الدین کردری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ عمادی کی عبارت نقل کی ہے، اور کیا نقل کی ہے؟ تواتع علی ذالک جماعت کثیر من المشائخ، کثیر مشائخ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسری بات، شارحین نے اس کتاب کو امام صاحب کی طرف صحیح اور نسبت قرار دیا ہے اور صحیح اور مشہور قرار دیا ہے۔ میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام الیاس بن ابراہیم السنوبی الشیبانی الحنفی، وفات 891 ہجری، الفقہ الاکبر کی شرح میں فرماتے ہیں لما کان کتاب الفقہ الاکبر مما ثبت بالاسناد الصحیح الاشہر، اس کی اسناد صحیح بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ امام ابو المنتہا شہاب الدین احمد بن محمد المغنی ساوی الرومی الحنفی، وفات 1000 ہجری، الفقہ الاکبر کی شرح کے آغاز میں فرماتے ہیں ان کتاب الفقہ الاکبر الذی صنفہ الامام الاعظم کتاب صحیح مقبول۔ تو ہم نے 13 حوالے دیے، امام صاحب کی کتاب ہے، مشائخ کا اتفاق ہے، حوالہ پیش کیا، اور امام صاحب کی طرف نسبت صحیح بھی ہے، مشہور بھی، اس پر بھی حوالہ پیش کیا۔ باقی حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی جلیل الشان عالم تھے، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث تھے، ہم ان کی عظمت شاہ علم کا اعتراف کرتے ہیں، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ایک شخص بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا ہونے کے باوجود کسی ایک طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، توجہ نہیں جاتی، وہ ایسی بات فرما دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہاں پر بھی ایسی ہے کہ ممکن ہے حضرت کی اس طرف توجہ نہ گئی ہو اور ان حوالہ جات پہ نظر نہ پڑی ہو اور آپ نے یہ بات تحریر فرما دی ہو، وگرنہ حضرت امام صاحب ہی کتاب ہے، مشہور بھی ہے، مشائخ کا اتفاق بھی اس بات پر ہے۔ پانچواں اشکال معروف اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر امام صاحب کی کتاب اس لیے نہیں کہ اس کے شروع میں یوں لکھا ہے قال الامام الاعظم ابو حنیفہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کتاب امام صاحب کی ہو اور اپنی کتاب کے شروع میں وہ خود لکھے قال الامام الاعظم ابو حنیفہ، اپنے آپ کو امام بھی لکھیں، اعظم بھی لکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے معلوم ہوتا ہے کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، یہ ایک شبہ ہے جو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں بات اچھی طرح توجہ رکھیں کہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے الفقہ الاکبر کا، یہ امام صاحب کے شاگرد اور امام صاحب کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ کا ہے، ان سے مروی ہے، اور علماء سابقین کا یہ طرز رہا ہے کہ جب صاحب کتاب اپنی کتاب تلامذہ کو لکھوا دے اور وہ شاگرد جب اپنے استاد کی کتاب کو جو اس نے استاد سے لکھی ہوتی ہے آگے نقل کرتا ہے تو وہ خود شروع میں اپنے استاد سے لقب کو ذکر کرتا ہے، تو وہ صاحب کتاب یعنی استاد ذکر نہیں کرتا، استاد کتاب پڑھا دیتا ہے، ایک لکھوا دیتا ہے، شاگرد لکھ لیتا ہے، اور جب اپنے استاد کی کتاب کو تحریر کر کے آگے پیش کرتا ہے تو شروع میں اپنے استاد کے ساتھ القاب لکھتا ہے کہ فلاں 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 جو میرے استاد تھے، فلاں فلاں ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، یوں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ طرز صرف الفقہ الاکبر کا نہیں ہے، بلکہ میں بطور نمونہ کے آپ کو حوالے ایک دو پیش کر دیتا ہوں کہ یہ اور حضرات کا بھی یہی طرز ہے۔ مثلا کنز الدقائق علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد النسوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 710 ہجری، اس کے ابتدائیہ یوں ہے قال مولانا الحبر النحریر صاحب البیان والبنان فی التقریر والتحریر کاشف المشکلات والموصلات مبین الکنایات والارشادات منبع العلا علم الہدا افضل الورا حافظ الحق والملہ والدین شمس الاسلام والمسلمین وارث العلوم الانبیاء والمرسلین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمد النسوی۔ اب یہ حضرت نے خود نہیں لکھا، ان کے شاگردوں نے ان کے ساتھ یہ القاب لکھے ہیں۔ اسی طرح کتاب جامع العلوم والحکم امام زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، وفات 795 ہجری، کتاب کے ابتدائیہ یہ ہے قال الشیخ الامام العالم الاوحد
شرف الاسلام مفتی الانام بقیت السلف الکرام الشیخ زین الدین عبد الرحمن ابن شیخ العلامہ شہاب الدین. اب یہ شاگردوں نے لکھا ہے. اسی طرح کتاب الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری. اس کے ابتدا یوں ہے: قال الشیخ الامام العالم العلامۃ الحبر البحر الفہامہ المحقق المدقق الحجۃ الحافظ المجتہد شیخ الاسلام والمسلمین وارث علوم سید المرسلین جلال الدین اوحد المجتہدین ابو الفضل عبد الرحمن بن سیدنا شیخ المرحوم کمال الدین عالم المسلمین ابو المناقب السیوطی شافی. اب یہ سارے القاب حضرت نے اپنے نام کے ساتھ خود تو نہیں لکھے نا، یہ شاگردوں نے لکھے ہیں. تو یہ باز نشین فرما لیں، کوئی ایک اشکال بھی ایسا نہیں جو قابل قدر ہو اور وزنی ہو. الفقہ الاکبر کی امام صاحب کی کتاب نہ ہونے پر کوئی ایسا وزنی اشکال نہیں. جو 5 اشکال تھے اس کے جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. الفقہ الاکبر کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ الفقہ الاکبر کی اہمیت کو سمجھ لیں. اور میں 2 لفظ صرف کہہ دوں، اس کو توجہ سے فرمائیں. ایک ہے علم اور ایک ہے معلم، ایک ہے کتاب اور ایک ہے صاحب کتاب. ہم علم الکلام میں کتاب الفقہ الاکبر پڑھ رہے ہیں. الفقہ الاکبر کتاب اور الفقہ الاکبر کا مصنف امام حنیفہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اول المتکلم ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد علم الکلام کا ماہر جسے متکلم کہتے ہیں، اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اولین حیثیت رکھتے ہیں، اول متکلم. اور الفقہ الاکبر جو علم العقائد میں لکھی گئی کتب ہے ان میں اول کتاب ہے، مصنف اول المتکلمین ہے، اور الفقہ الاکبر علم الکلام میں اول الکتب ہے. کیا مقام ہوگا اس کتاب کا، مصنف کا؟ توجہ سے سماعت فرمائیں. امام استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی رحمہ اللہ، وفات 429 ہجری، کتاب اصول الدین میں فرماتے ہیں: وَأَوَّلُ مُتَكَلِّمِيهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ سَمَّاهُ كِتَابُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ. متکلمین فقہاء ارباب مذاہب میں سب سے پہلا نمبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ نے کتاب الفقہ الاکبر لکھی ہے. ابو محمد عبد القادر بن محمد ادریس بن محمد محمود العمری الحنفی السلحتی رحمہ اللہ الدر الازہر فی شرح فقہ الاکبر کے نام سے فقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے. اس کی شرح کی ابتدا میں لکھتے ہیں: فلما کان علم التوحید اصل الاصول الدین والکتاب الجلیل الذي صنفه الامام الاعظم رضی اللہ عنہ وسماه بالفقہ الاکبر اول تصنیف واشمل لمسائل التوحید والیقین فالہمنی اللہ تعالی فی آخر عمری ان اشرح هذا الکتاب الجلیل شرحا وجیزا. کہ جب علم توحید بنیادی دین کا علم ہے اور وہ کتاب جو امام حنیفہ رحمہ اللہ تحریر فرمائے فقہ الاکبر، یہ پہلی تصنیف ہے، اول تصنیف، اول پہلی تصنیف، اللہ اکبر، جو مسائل توحید اور یقین کو شامل ہے. تو الفقہ الاکبر اول کتاب علم الکلام، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اول متکلم فی علم الکلام. تو مصنف بھی اعلیٰ ہے، اول متکلم ہے، اور کتاب بھی اعلیٰ ہے، علم الکلام میں اول الکتب ہے، جس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقائد کے اندر مہارت پیدا کرنا، عقائد کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنا، عقائد کے اندر اپنی زبان کو تیز کرنا، عقائد میں اپنے دماغ کو تیز کرنا، عقائد کے لیے میدان سجانا، عقائد کے لیے میدان بنانا، عقائد کے لیے فضا ہموار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم تسلسل کے ساتھ محنت کرتے رہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہم انشاءاللہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں گے. اپنے عقائد کو عام کریں گے، دلائل کے ساتھ پیش کریں گے، اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم اپنے عقائد کو عام کرنے میں،
اہل باطل کے عقائد کو، غلط عقائد کو رد کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عقائد پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔